ہیلو السلام علیکم جی، آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بنا میں رکھیں۔ آج ہمارا موضوع بہت اہم ہے اور دنیا بھر میں اس موضوع کے بہت چرچے بھی رہتے ہیں۔ یہ انسانیت کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ میری مراد پیس آف ورلڈ سے ہے۔ اس دنیا، اس کائنات کا ہر انسان امن، سکون اور تحفظ چاہتا ہے تاکہ اپنی لائف بہتر طریقے سے گزار سکے، لیکن بدقسمتی سے عالمی سطح پر انسان کبھی مذہب، کبھی سیاست، کبھی معاشرتی اور معاشی استحصال کے لیے لڑتے رہے ہیں۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ نماز عصر کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ چونکہ انسان حرص و ہوس کے مارے ہوئے ہیں، جب یہ بڑھتی ہے تو اضافی خواہشات کی تکمیل کے لیے جنگ کے میدان میں بھی کود پڑتے ہیں۔ دوستو، آپ سب جانتے ہیں 1914 سے لے کے 1919 تک پہلی عالمی جنگ لڑی گئی، جس میں بہت لوگ لقمہ اجل بنے، لیکن نتیجہ صفر رہا۔ اسی طرح 1939 سے 1945 تک پھر دوسری عالمی جنگ لڑی گئی۔ اس میں امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملے کیے۔ جاپان میں لاکھوں لوگ مارے گئے، لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا اور انسانوں کو پھر امن کی طرف ہی آنا پڑا، اور یہ جنگ اقوام متحدہ کے قیام کا باعث بھی بنی۔ برصغیر پاک و ہند میں ہندو، مسلم، سکھ ایک طویل عرصے تک اکٹھے رہے، پیار محبت سے زندگی گزاری، ایک دوسرے کی خوشیوں غموں میں شریک ہوئے، ایک دوسرے کے رسوم و رواج کو قبول کیا۔ ان میں ہم آہنگی بھی پائی جاتی تھی، جیسے ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنے گلے محلے ہمسایوں سے گھریلو زندگی پیار محبت سے گزارے۔ لیکن ایک ٹائم آیا کہ وہ جنگ لڑنی پڑی، جس میں لاکھوں لوگ جانوں سے گئے اور پاکستانی انڈیا دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس لڑائی، اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا۔ کہتے ہیں لمبی عمر پانے کے لیے دماغ کو ٹھنڈا رکھیں اور پاؤں کو گرم رکھیں۔ دماغ کو ٹھنڈا رکھنا، غصے کی طرف نہ جائیں، شر کی طرف نہ جائیں، جنگ کی طرف نہ جائیں۔ عالمی طاقتیں غریب ملکوں کا استحصال کرنے کے لیے بھی جنگ کے میدان میں کود پڑتی ہیں۔ خاص طور پر امیر اور بڑے ممالک اپنا اسلحہ سیل کرنے کے لیے بھی جنگ کی فضا ہموار کرتے ہیں اور چھوٹے ممالک کو جنگ میں دھکیل دیتے ہیں۔ اور پھر یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، ازلی اور ابدی حقیقت ہے کہ جنگ کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا خون بہا کر بھی نتیجہ صفر رہے تو اس سے بہتر ہے کہ انسان آپس میں پیار محبت سے رہیں۔ پوری دنیا میں انسان امن چاہتے ہیں۔ این جی اوز، انٹلیکچوئل، دانشور، عام آدمی، فلاحی ادارے، عام انسان سب چاہتے ہیں کہ پیار سے رہیں، امن سے رہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، کسی صورت امن برباد کرنے کے حق میں نہیں ہو سکتا۔ دنیا بھر کا میڈیا بارہا اس بات کا پرچار کرتا ہے، ایڈورٹائز کرتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے۔ اچھے لکھنے، اچھے بولنے، اچھے پڑھنے والے دانشور، ادیب، شاعر، صحافی، پروفیسر، غرض کہ ہر انسان امن کی بات کرتا ہے۔ زمین پر امن برباد نہ کرنے ہی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی مادی زندگی ہے، امن، پیار، محبت، سکون کو اہمیت دینی چاہیے اور پرامن زندگی گزارنی چاہیے۔ ریحانہ قمر ایک شاعرہ فرماتی ہیں کہ جو محبت تھی کہ برقی تار پر ایک چڑیا رات بھر بیٹھی رہی۔ اس امن کی تمنا دنیا بھر کے انسانوں کی ہے۔ مذہب کی تفریق سے بالاتر ہو کر ہم سارے انسانوں میں بلڈ کا کلر ایک ہے، فطری طور پر خواہشات ایک ہیں، بیسک نیڈز ایک ہیں۔ ہم سب کو اسی خطے، اسی معاشرے میں مل جل کر رہنا ہے۔ پیار محبت کی بولی ہر ایک سمجھ سکتا ہے، سن سکتا ہے۔ امن کی زبان ہر کوئی دیکھ اور سن سکتا ہے۔ امن کا درس بین الاقوامی ہے۔ ہم گلوبل ولیج میں رہتے ہیں۔ دنیا کے تمام ممالک انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایک ولیج بن گئے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی اور براہ راست بھی دوسرے معاشروں میں شادیاں ہو رہی ہیں۔ اب کوئی ایشو نہیں، جنگ کوئی حل نہیں، یہ زمین جل کر راکھ ہو جائے گی۔ امن کی طرف آنا چاہیے، جو کہ انسانی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ کامیابی کا کوئی فارمولہ بھی نہیں۔ محبت کریں، محبت پھیلائیں، محبت بانٹیں، امن پھیلائیں، امن بانٹیں، امن اور سکون سے اس خوبصورت سیارے پر زندگی بسر کریں۔ قرآن پاک میں ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ بدقسمتی سے لوگ مار دھاڑ کے قانون پر عمل کرتے ہیں۔ ترقی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ پیار، محبت، امن، بھائی چارے سے معاشرے آگے بڑھتے، تجارت فروغ پاتی ہے اور انسانوں کے حالات بہتر ہوتے ہیں۔ حضور پاک جب مدینہ تشریف لے گئے تو انصار نے مہاجرین کے لیے اپنے گھر، پراپرٹیز، اپنے گھر کی ہر چیز اخوت اور بھائی چارے میں قربان کر دی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کو ایک ایسی طاقت بنا دیا کہ مسلمان حضرت عمر کی قیادت میں آدھی دنیا فتح کر گئے، صرف پیار، امن اور محبت سے۔
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ پر ایک قطرہ خون نہ بہایا اور اپنے بدترین دشمن کے گھر کو جائے پناہ قرار دیا۔ اب جتنا مرضی لڑائی کر لیں، جھگڑ لیں، فساد کریں، دنگے کریں، اپنی گلی محلے میں کریں، اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں، اپنے ملک میں کریں یا پوری دنیا میں، حل صرف اینڈ صلح اور صفائی اور امن ہی نکلتا ہے۔ ہمیں ہر لیول پہ، ہر سطح پر امن کو ترجیح دینی چاہیے۔ مریم نیازی صاحب فرماتے تھے، ایک نگر ایسا بس جائے جس میں نفرت کہیں نہ ہو، آپس میں دھوکہ کرنے کی، ظلم کی طاقت کہیں نہ ہو، ایسے مکین ہوں اور طرح کے، مسکن اور طرح کے، ہوائیں اور طرح کی، گلشن اور طرح کے۔ تو آئیں مل جل کر اس سوسائٹی، اس معاشرے کو امن اور محبت کا گہوارہ بنائیں۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں خاص طور پہ سب کو امن اور محبت کا پیغام دیں اور امن سے رہنا سیکھیں۔ تو اگر کوئی ایک لفظ، کوئی ایک بات، کوئی ایک جملہ بھی اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن، محبت، پیار کی توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ۔ کل پھر ملاقات ہوگی۔ ٹیک کیئر۔